رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني۔ مدرسہ علوم الاسلامیہ رئیس توک آباد کھٹان خضدار کے ذیلی شاخ مدرسہ بیت القرآن درمیانی کھٹان کے زیر اہتمام گزشتہ روز طلباء کرام کے درمیان ایک عظیم الشان مقابلہ حسن قرات و تقریری مقابلہ منعقد ہوا۔ مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تشریح ٹی وی کا یوٹیوب چینل اور لائک شیئر کرنا بھی نہ بھولیے، اور فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی۔ جس میں ہونہار اور کمسن بچوں نے انتہائی پراعتمادی و خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کیے، جبکہ مختلف موضوعات پر معنی خیز خطابات ہوئے۔ تقاریر 3 عالمی زبانوں اردو، انگریزی اور عربی پر مشتمل تھے۔ مقابلہ حسن قرات و تقریر صبح 10 بجے سے دوپہر 2:15 بجے تک جاری رہا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سرپرست اعلیٰ مولانا قمر الدین تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں جمعیت کے ضلعی سرپرست سردار علی محمد قلندرانی، ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا عنایت اللہ رودینی، مولانا محمد صدیق مینگل، مفتی عبدالقادر شاہوانی، مولانا محمد اسحاق شاہوانی، حافظ محمد ممتاز محمد شہی، مولانا عبدالصمد قاسمی، میر لیاقت محمد شہی، مولانا نصیب اللہ عمرانی و دیگر تھے۔ میزبانی کے فرائض مدرسہ کے محتمم اور جمعیت کے تحصیل جنرل سیکرٹری مولانا عبدالجلیل محمد شہی و مدرسہ کے دیگر اساتذہ نے سر انجام دیے، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا محمد راشد اور مولانا نعمت اللہ نوتانی نے ادا کیے۔ مہمان خصوصی مولانا قمر الدین نے مدرسہ کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا کی، جبکہ سردار علی محمد قلندرانی نے انتہائی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری ہر گلی اور محلہ میں ایسے معیاری مدارس موجود ہیں کہ جو بہترین انداز میں ہمارے مستقبل کے معماروں کی صحیح معنوں میں تربیت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ مولانا عنایت اللہ رودینی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدارس دینیہ کی بدولت آج ہمارا معاشرہ اسلامی اور مشرقی کہلاتا ہے، اور مغربی دنیا کی بے چینی کا سبب بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر مدارس کو بند اور ختم کیا جائے، لیکن جمعیت علماء اسلام کی قیادت ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں قائد جمعیت اور PDM کے صدر مولانا فضل الرحمان نے 23 مارچ 2022 کو اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج سے اپنی تیاریاں شروع کیے جائیں۔ جلسہ کے آخر میں اول، دوم، سوم نمبر پر آنے والے طلباء کرام کو خصوصی انعامات سے نوازا گیا، جبکہ تمام حصہ لینے والے طلباء کرام کو عمومی انعامات بھی دیے گئے، اور جلسہ ختم ہونے کے بعد تمام شرکاء کے لیے خصوصی ظہرانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رپورٹ عبدالواحد راشد، بیورو چیف، تشریح نیوز، خضدار۔